بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے اماں حوا علیہ السلام کا کہ آپ علیہ السلام کی تخلیق اللہ رب العزت نے کیسے فرمائی، آپ علیہ السلام کو کیوں پیدا فرمایا، اماں حوا علیہ السلام کی تخلیق کا مقصد کیا تھا، اور جنت سے زمین پر آپ علیہ السلام کو کیوں اتارا گیا، آپ علیہ السلام نے کتنی زندگی پائی اور آپ علیہ السلام کا مقبرہ کہاں پر ہے، یہ تمام تر تفصیلات آپ کو بتائیں گے۔ آپ نے ہماری آج کی اس ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ آئیے ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں حضرت اماں حوا علیہ السلام کی تخلیق کا۔ ناظرین، روایات بتاتی ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رہنے کا حکم دیا تو آپ علیہ السلام جنت میں تنہائی کی وجہ سے کچھ پریشان ہوئے، تو اللہ نے آپ علیہ السلام پر نیند کا غلبہ فرمایا اور آپ علیہ السلام گہری نیند سو گئے، تو نیند ہی کی حالت میں آپ کی بائیں پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرما دیا۔ جب آپ علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک نہایت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل عورت آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ تم کون ہو اور کس لیے یہاں آئی ہو؟ تو حضرت حوا علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں آپ کی بیوی ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ آپ کو مجھ سے انس اور سکون قلب حاصل ہو، اور مجھے آپ سے انسیت اور تسکین ملے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے مل کر خوش رہیں اور پیار و محبت کے ساتھ زندگی بسر کریں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں۔ ناظرین، قرآن پاک کی سورہ نساء کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد و عورت پھیلا دیے۔ ناظرین، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر اماں حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور پھر اللہ نے حکم دیا، اے آدم، تو اور تیری بیوی دونوں جنت میں رہو سہو، اور جس جگہ جو چیز پسند آئے شوق سے کھاؤ، مگر دیکھو وہ جو ایک درخت ہے تو اس کے قریب بھی نہ جانا، اگر گئے تو یاد رکھو تم زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ ابلیس جو آتش انتقام میں جل رہا تھا، اس نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ آپ کو اس درخت سے اس لیے روکا گیا ہے کہ کہیں آپ کو ہمیشہ کی زندگی حاصل نہ ہو جائے یا آپ فرشتے نہ بن جائیں۔ آدم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ حوا علیہ السلام وسوسے میں مبتلا ہو کر شجر ممنوعہ کے پھل کو کھا لیتے ہیں۔ یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر ان سے جنت کی نعمتوں کو واپس لے لیا اور ان کو جنت سے زمین پر اتار دیا۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے جب معاملے پر غور کیا تو اس بات کو بھانپ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کو طلب کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہو سکتی ہے، لہٰذا انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو دعا مانگی اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 میں بیان فرمایا ہے۔ انہوں نے کہا، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم یقیناً خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا علیہ السلام کی دعا کو قبول و منظور فرما لیا، اور ساتھ ہی اولاد آدم یعنی بنی نوع انسان کو مخاطب ہو کر یہ بات کہی کہ اے بنی آدم، تمہیں شیطان فتنے میں مبتلا نہ کر دے جس طرح اس نے تمہارے بابا آدم اور حوا کو زمین پر منتقل کر دیا۔ پیارے دوستو، تخلیق انسانیت کے مقاصد پر جب ہم غور کرتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو زمین پر بلا مقصد نہیں اتارا، بلکہ اس کے پیچھے بڑا مقصد یہ تھا کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصیحت، اس کی وحی اور اس کی طرف نازل کردہ تعلیمات پر عمل کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر اس کے دشمن ابلیس اور اس کے لشکر کو بھی آزمائش کے لیے آباد کیا۔ ابلیس اور اس کا لشکر انسانوں کو گناہوں کی دلدل میں دھکیلنے کے لیے ہر وقت سرگرم عمل رہتا ہے۔ وہ ان کو اعتقادات، معاملات، عبادات، معاشرت اور دیگر بہت سے معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات سے غافل کر کے ان کو راہ ہدایت سے بھٹکانا چاہتا ہے۔ ابلیس اور اس کے لشکر کا بنیادی ہدف یہ ہے کہ انسانوں کو تباہ و برباد اور ناکام کر کے ان کو اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات سے غافل کر دیا جائے اور آخرت میں ان کو جہنم کے گڑھے میں گرا دیا جائے۔ دوستو، یہ ابلیس اور اس کی جماعت ہی کی وجہ سے ہوا کہ انسان نے اللہ تعالیٰ کے احکام سے روگردانی کی
اور اس دنیا میں سرکشی کی ابتدا ہوئی، اور پھر آہستہ آہستہ لوگ اللہ سے دور ہوتے گئے، اور ابلیس ملعون نے ان کو اللہ کی ذات سے دور کر کے بتوں کی پرستش پر لگا دیا۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس دنیا میں سب سے پہلی سرکشی کہاں سے شروع ہوئی اور اس سرکشی کی بنیاد کیا تھی۔ دوستو، یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب روئے زمین پر انسانی زندگی ابتدائی حالت میں تھی، اور حضرت حوا علیہ السلام کے بطن سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسرے مرتبہ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کے ساتھ کر دیا جاتا تھا۔ حابیل اور قابیل یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ جب یہ جوان ہوئے تو دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح غازہ کے ساتھ، جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، کرنا چاہا، تو قابیل اس بات پر رضامند نہیں ہوا، کیونکہ اقلمہ غازہ کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت تھی جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو سمجھایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، لہٰذا تم یہ بات مان لو، اقلمہ تمہارے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اس لیے وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا۔ مگر قابیل اپنی بات پر اڑا رہا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں بھائیوں کو حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ کے حضور میں پیش کرو، جس کی قربانی مقبول ہوگی وہی اقلمہ سے نکاح کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی علامت یہ تھی کہ لوگ اپنی قربانیاں پہاڑ پر رکھ دیتے تھے اور آسمان سے آگ آ کر انہیں کھا جاتی تھی۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابیل جانور پالتا تھا، چنانچہ قابیل نے گندم کی بالیاں اور حابیل نے ایک خوبصورت موٹا تازہ میڈھا قربانی کے لیے ایک پہاڑ پر رکھ دیا اور اللہ سے دعا مانگی، یا الہی ہماری قربانی کو قبول فرما۔ آسمان سے آگ آئی اور اس نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، جس سے قابیل کے دل میں حابیل کے لیے غصہ، حسد اور بغض پیدا ہو گیا، اور وہ حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے مار ڈالوں گا کیونکہ تیری قربانی قبول ہو گئی ہے۔ حابیل نے قابیل سے کہا، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے، اگر تو میرے قتل کے لیے مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ قربانی دے کر دونوں بھائی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے قابیل، تیری بہن اقلمہ اب حابیل پر حلال ہوئی اور تجھ پر حرام۔ قابیل اب مایوس ہو چکا تھا کہ اقلمہ اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی، اس لیے وہ حابیل کو مارنے کی تدبیر کرنے لگا۔ اس دوران آدم علیہ السلام جب مکہ چلے گئے تو ایک دن قابیل نے دیکھا کہ حابیل سو رہا ہے، تو سوچنے لگا کہ اسے کس طرح سے ماروں، کیونکہ اس زمانے تک کسی نے کسی کو نہیں مارا تھا۔ جب شیطان نے دیکھا کہ اسے قتل کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو اس لائن نے ایک جانور پکڑا اور اس کا سر ایک پتھر پر رکھ کر دوسرا پتھر زور سے اس کے سر پر دے مارا، جس سے وہ جانور اسی وقت مر گیا۔ یہ ترکیب دیکھ کر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کے ساتھ یہی کیا اور زمین پر سے ایک پتھر اٹھا کر حابیل کے سر پر دے مارا اور اپنے بے گناہ حابیل بھائی کو قتل کر دیا۔ حابیل کے قتل کے بعد قابیل یہ سوچ کر بے حد پریشان ہوا کہ اب اس لاش کا کیا کرے۔ یہ روئے زمین پر کسی انسان کا پہلا قتل تھا، کیونکہ اس سے پہلے کوئی آدمی مرا ہی نہیں تھا۔ اس لیے قابیل حیران و پریشان تھا کہ بھائی کی لاش کو کیا کروں۔ چنانچہ وہ کئی روز تک بھائی کی لاش کو اپنی پیٹھ پر لاد کر پھرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے اس نیک بندے کی لاش کی بے حرمتی منظور نہ تھی، چنانچہ اس جگہ پر 2 کوے آئے اور وہاں آ کر آپس میں لڑے اور ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین میں گڑھا کھودا اور اس میں سے مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ کوے کو دیکھ قابیل اپنے اوپر ملامت کرنے لگا کہ میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اتنا بھی نہ کر سکا۔ اس طرح قابیل کو معلوم ہوا کہ حابیل کی لاش کو زمین میں گڑھا کھود کر دفن کر دینا چاہیے، چنانچہ اس نے ایک گڑھا کھود کر اس میں اپنے بھائی حابیل کی لاش کو دفن کر دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام مکہ سے واپس آئے اور حابیل کو نہ پایا تو اس کو بہت تلاش کیا، مگر وہ نہ ملا۔ لوگوں سے پوچھنے لگے، کسی نے جواب دیا کہ حابیل کچھ دنوں سے نامعلوم کہاں گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کے صدمے میں کھانا پینا اور سونا سب ترک کر دیا اور شب و روز حابیل کے غم میں رہنے لگے۔ ایک روز آپ نے خواب کی حالت میں دیکھا کہ حابیل الغیاث الغیاث، اے پدر پکار رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نیند سے چونک کر اٹھے اور زار و قطار رونے لگے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو حابیل کی قبر پر لے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے قبر کھود کر
حابیل کو دیکھا کہ اس کا مغز نکلا ہوا ہے اور وہ خون سے آلودہ ہے۔ یہ حال دیکھ کر آپ دونوں بہت روئے اور حابیل کی لاش کو ایک تابوت میں بند کر کے اپنے مکان میں لا کر دفن کر دیا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ اس وقت آدم علیہ السلام کے 120 بیٹے تھے، جن میں سے سوائے حابیل کے کوئی نہیں مرا تھا۔ دوستو، روایت ہے کہ جب حابیل قتل ہو گئے تو 7 دن تک زمین میں زلزلہ رہا۔ قابیل جو بہت خوبصورت تھا، بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ بالکل سیاہ اور بدصورت ہو گیا۔ آدم علیہ السلام نے قابیل کو اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ یمن کی سرزمین میں عدن چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر رہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا تھا کہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، لہٰذا تو بھی آگ کی پرستش کیا کر۔ چنانچہ قابیل پہلا شخص ہے جس نے آگ کی پرستش کی، اور زمین پر یہ پہلا شخص ہے جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور زمین پر خون ناحق کیا۔ یہ پہلا مجرم ہے جو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ حدیث میں ہے کہ زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا اس کے عذاب کا ایک حصہ بوجھ اور گناہ قابیل پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ ایجاد کیا۔ قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے جو کہ اندھا تھا اس کو پتھر مار کر قتل کر دیا، اور یہ بدبخت آگ کی پرستش کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے لڑکے کے ہاتھوں مارا گیا۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت مرد و عورت پھیلا دیے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ مضامین قرآن مجید کے ان عجائبات میں سے ہے جس کے دامن میں بڑی بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کے گوہر آبدار کے انبار پوشیدہ ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا۔ قرآن کے اس فرمان سے یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے انسانوں کو 4 طریقوں سے پیدا فرمایا۔ پہلا یہ کہ مرد و عورت دونوں کے ملاپ سے، جیسا کہ عام طور پر انسانوں کی پیدائش ہوتی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں صاف اعلان کیا ہے کہ بے شک ہم نے آدمی کو پیدا کیا ملی ہوئی منی سے، اور دوسرا یہ کہ تنہا مرد سے ایک انسان پیدا ہوا اور وہ حضرت حوا علیہ السلام ہیں، کہ اللہ نے ان کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا، اور تیسرا یہ کہ تنہا ایک عورت سے ایک انسان پیدا ہوا اور وہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جو کہ پاک دامن کنواری بی بی مریم علیہ السلام کے پیٹ سے بغیر پاپ کے پیدا ہوئے، اور چوتھا یہ کہ بغیر مرد و عورت کے بھی ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا، اور وہ انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے بنایا۔ ان واقعات سے چند اسباق کی طرف رہنمائی ہوتی ہے۔ اللہ پاک ایسا قادر و قیوم اور خلاق ہے کہ انسانوں کو کسی خاص ایک ہی طریقے سے پیدا فرمانے کا پابند نہیں ہے، بلکہ وہ ایسی عظیم قدرت والا ہے کہ وہ جس طرح چاہے انسانوں کو پیدا فرما دے۔ چنانچہ ان 4 طریقوں سے اس نے انسانوں کو پیدا فرما دیا، جو اس کی قدرت و حکمت اور اس کی عظیم و شان خلاقیت کا نشان اعظم ہے۔ سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ کی شان خالقیت کی عظمت کا کیا کہنا، جس خلاق عالم نے کرسی و عرش اور لوح و قلم اور زمین و آسمان کو کن فرما کر موجود فرما دیا، اس کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کے حضور خلقت انسانی کی بھلا حقیقت و حیثیت ہی کیا ہے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ تخلیق انسان اس قادر مطلق کا وہ تخلیقی شاہکار کہ کائنات عالم میں اس کی کوئی مثال نہیں، کیونکہ وجود انسان عالم خلق کے تمام مخلوقات کے نمونوں کا ایک جامع مرقع ہے۔ اللہ اکبر! کیا خوب ارشاد ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، کیا انسان، کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ تو ایک چھوٹا سا جسم ہے، حالانکہ تیری عظمت کا یہ حال ہے کہ تیرے اندر عالم اکبر سمٹا ہوا ہے۔ ممکن تھا کہ کوئی مرد یہ خیال کرتا کہ اگر ہم مردوں کی جماعت نہ ہوتی تو تنہا عورتوں سے کوئی انسان پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس طرح ممکن تھا کہ عورتوں کو یہ گمان ہوتا کہ اگر ہم عورتیں نہ ہوتیں تو تنہا مردوں سے کوئی انسان پیدا نہ ہوتا۔ اسی طرح ممکن تھا کہ عورت و مرد دونوں مل کر یہ ناز کرتے کہ اگر ہم دونوں اور عورتوں کو وجود نہ ہوتا تو کوئی انسان پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے 4 طریقوں سے انسانوں کو پیدا فرما کر عورتوں اور مردوں دونوں کا منہ بند کر دیا کہ دیکھ لو، ہم ایسے قادر و قیوم ہیں کہ حضرت حوا علیہ السلام کو تنہا مرد یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرما دیا، لہٰذا اے عورتوں تم یہ گمان مت رکھو کہ اگر عورتیں نہ ہوتیں تو کوئی انسان پیدا نہ ہوتا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تنہا عورت کے پیٹ سے بغیر مرد کے پیدا فرما کر مردوں کو تنبیہ فرما دی
کہ اے مردو، تم یہ ناز نہ کرو کہ اگر تم نہ ہوتے تو انسانوں کی پیدائش نہیں ہو سکتی تھی۔ دیکھ لو، ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تنہا عورت کے پیٹ سے بغیر مرد کے پیدا فرما دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر مرد و عورت کے مٹی سے پیدا فرما کر عورتوں اور مردوں کا منہ بند فرما دیا کہ اے عورتوں اور مردوں، تم کبھی بھی اپنے دل میں یہ خیال نہ لانا کہ اگر ہم دونوں نہ ہوتے تو انسانوں کی جماعت پیدا نہیں ہو سکتی تھی۔ دیکھ لو، حضرت آدم علیہ السلام کے نہ باپ ہیں نہ ماں، بلکہ ہم نے ان کو مٹی سے پیدا کیا۔ سبحان اللہ! سچ فرمایا اللہ نے کہ اللہ ہر چیز کا بنانے والا ہے، اور وہ اکیلا سب پر غالب ہے۔ وہ جس کو چاہے اور جیسے چاہے اور جب چاہے پیدا فرما دیتا ہے۔ اس کے افعال، اس کی قدرت کسی اسباب و علل اور کسی خاص طور طریقوں کی بندشوں کے محتاج نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے کہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا، جس چیز اور جس کام کا وہ ارادہ فرماتا ہے اس کو کر ڈالتا ہے، نہ کوئی اس کی مشیت و ارادے میں دخل اندازی ہو سکتا ہے، نہ کسی کو اس کے کسی کام میں چون چراں کی مجال ہو سکتی ہے۔ اب دوستو، یہاں یہ بھی جان لیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا ہوئے کتنے سال گزر چکے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان وقفہ کیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان وقفہ کیا تھا؟ تو دوستو، یہ بات نہ قرآن میں موجود ہے اور نہ ہی کسی حدیث سے ثابت ہے، البتہ اس بارے میں بعض تاریخی روایات ملتی ہیں۔ چنانچہ امام ابن عساکر رحمہ اللہ نے دنیا کی مجمل تاریخ اس طرح لکھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 1200 برس کا فاصلہ ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 1142 سال کا فاصلہ ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک 565 سال کا فاصلہ ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت داؤد علیہ السلام تک 569 سال، اور حضرت داؤد علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1356 سال، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خاتم الانبیاء سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 600 سال کا فاصلہ ہے۔ جہاں تک ان انبیاء کے حیات رہنے کا تعلق ہے تو حضرت آدم علیہ السلام 960 سال، حضرت نوح علیہ السلام 950 سال، حضرت ابراہیم علیہ السلام 200 سال، حضرت داؤد علیہ السلام 100 سال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام 33 سال، اور آپ علیہ السلام 63 سال تک زندہ رہے۔ لہٰذا اس حساب کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے لے کر اب تک تقریباً 9288 سال گزر چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت آدم علیہ السلام کے بیچ کا درمیانی وقفہ تقریباً 6835 سال ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان کا وقفہ 1907 سال ہے۔ دوستو، یہاں بھی یہ بھی جان لیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے کہاں اترے تھے۔ اس بارے میں در منشور میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام مکہ اور طائف کے درمیان میں موجود دجنہ نامی علاقے میں اترے تھے۔ بعض کا کہنا ہے کہ آدم علیہ السلام صفا پہاڑی پر اترے۔ حکم الہی میں کوتاہی کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے جنت سے نکلنے کا وقت آیا، تب آپ علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام کا ہاتھ تھام کر کہا، چلو اب غربت اور بے کسی کا وقت آن پہنچا۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ تم دونوں الگ ہو جاؤ، کیونکہ یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم دونوں کو دنیا میں مختلف مقامات پر اتارنا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا میں اور حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ کے قریب اتارا گیا، اور شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے اتارنے سے پہلے ہی ایلا میں اتار دیا گیا تھا۔ اس وقت کے اعتبار سے جدہ اور سرندیب کے درمیان تقریباً 2100 میل کا فاصلہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جنتی زبان عربی تھی، لیکن وہ ان کو بھلا دی گئی۔ اس کے عوض آپ علیہ السلام کو سریانی زبان عطا کی گئی۔ بعد ازاں جب آپ کی توبہ قبول کر لی گئی تو پھر عربی زبان عطا کی گئی۔ پھر جب آدم علیہ السلام حکم الہی پر حج کے لیے تشریف لے گئے تو آپ علیہ السلام کی ملاقات مزدلفہ کے مقام پر اماں حوا علیہ السلام سے ہوئی۔ اس وجہ سے مزدلفہ کے معنی قربت والی جگہ بنتی ہے۔ جدہ سعودی عرب کا سب سے بڑا شہر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اتارا، پھر آپ علیہ السلام مکہ تشریف لے گئے، وہاں سے شام تشریف لے گئے اور وہیں انتقال ہوا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں اترے تھے،
ابن عساکر نے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر بھیجے گئے تو انہیں ہندوستان میں اتارا گیا۔ تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو ہندوستان کے علاقے سیلیون کے جزیرے سرندیپ میں بوز نامی پہاڑی پر آدم علیہ السلام کے قدم کے نشان ملتے ہیں۔ بعد میں یہ پہاڑی سری لنکا کے حصے میں آ چکی ہے، جسے تاریخی روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے نقش پا سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے اس پہاڑی کو آدم کی چوٹی یا کوہ آدم کا نام دیا جاتا ہے۔ اس پہاڑ کو سرندیپ بھی کہا جاتا ہے۔ کوہ آدم کی پہاڑی سری لنکا کی دوسری بڑی پہاڑی ہے۔ 7300 فٹ بلند یہ چوٹی سری لنکا کے دارالحکومت کولمبو سے 220 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ سری لنکا کے ضلع رتنا پور میں واقع اس چوٹی تک پہنچنے کے لیے کولمبو سے کینڈی اور پھر ڈلہوزی آنا پڑتا ہے۔ ڈلہوزی شہر کے قریب سے یہ پہاڑی شروع ہوتی ہے۔ کوہ آدم پر چڑھنے کے لیے موزوں وقت رات کا ہے۔ رات کو 11-12 بجے کے درمیان سیاحوں کی اکثریت سفر شروع کرتی ہے۔ پہاڑ کی چوٹی تک پہنچنے کے لیے تقریباً 4.5 گھنٹے مسلسل سفر کرنا پڑتا ہے۔ پہاڑ کو کاٹ کر 7,500 سیڑھیاں بنائی گئی ہیں۔ پہاڑ کا 2/3 سفر تو سیاح آسانی طے کر لیتے ہیں، لیکن چوٹی کے قریب کا 1/3 سفر انتہائی دشوار ہے۔ یہاں سے آگے کے سفر میں پہاڑ کی عمودی سطح پر بنائی گئی ان سیڑھیوں کے دونوں جانب لگی سٹیل کی ریلنگ پکڑ کر ہی اوپر چڑھا جا سکتا ہے۔ کوہ آدم کی چوٹی پر نقش پا آدم کو ڈھانپ کر محفوظ کر دیا گیا ہے۔ وقفے وقفے سے اسے عام زیارت کے لیے کھولا جاتا ہے۔ زائرین کی بڑی تعداد بدھ مت کے مقررہ اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے زیارت کرتی ہے۔ یہ نقش ایک سخت سیاہ پتھر میں ہے۔ اس گڑھے میں دائیں پاؤں کا نشان ہے جو تقریباً 5 فٹ لمبا اور 2 فٹ چوڑا ہے۔ اس پاؤں کے نقش کی لمبائی اور چوڑائی سے کسی بھی انسان کے جسم کے قد کا اندازہ 35 فٹ لگایا گیا ہے۔ کوہ آدم پر واقع نقش پاک کے مقام تک پہنچنے کے لیے کئی آرام گاہیں بنائی گئی ہیں۔ پہاڑ کی بلندی سے دریا کا منظر بھی انتہائی خوبصورت ہے۔ طلوع آفتاب کا منظر تابناک ہے۔ سورج کی کرنوں میں آسمان کے بدلتے رنگ انتہائی خوشگوار نظر آتے ہیں۔ زائرین اپنے اپنے عقیدے کے مطابق فجر اور طلوع آفتاب کے وقت یہاں عبادت کرتے ہیں۔ بدھ مت کے پیروکار طلوع آفتاب کے وقت سادھو کا ورد کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے نزدیک یہ نقش پا حضرت آدم علیہ السلام کا ہے۔ بدھ مت کے مطابق یہ نشان بدھا کا ہے اور ہندوؤں کے دھرم کے مطابق یہ نقش شیوا جی کا ہے۔ بدھ مذہب کی سب سے پرانی کتاب مہاونس میں بھی اس قدم کا ذکر ہے۔ اپریل کے مہینے میں زائرین کی بڑی تعداد یہاں آتی ہے۔ مقامی زبان میں اس پہاڑی کو سری پاڈا کہا جاتا ہے۔ تاریخی حوالے بتاتے ہیں کہ سکندر اعظم اور ابن بطوطہ نے بھی زیارت کے لیے یہاں کا سفر کیا۔ دوستو یہاں آپ کو بتا دیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اترے تو حضرت آدم کا پہلا کھانا اور لباس کیا تھا؟ دوستو روایت میں یوں بیان ہوا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام 100 سال یا 60 سال جنت میں رہے۔ اس عرصے میں دونوں پر جنت کے کسی بھی حصے میں جانے پر پابندی نہ تھی سوائے شجر ممنوعہ کے۔ شیطان اب ان دونوں کا کھلا دشمن تھا اور اپنی سزا کا بدلہ لینے کے لیے بے قرار بھی تھا۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کریں۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھیں وہ بے پردہ ہو جائیں۔ اس نے انہیں کہا، تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع فرمایا کہ کہیں یہ پھل کھا کر تم دونوں فرشتے نہ ہو جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندے رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ شیطان کی ان باتوں نے حضرت حوا علیہ السلام کو سوچنے پر مجبور کر دیا، اور پھر شیطان کی مسلسل اور تواتر کے ساتھ سازشیں رنگ لائیں اور اس نے حضرت حوا علیہ السلام کو پھل کھانے پر راضی کر لیا۔ ایک دن حضرت حوا علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم اس شجر ممنوعہ کا ذرا سا حصہ کھا کر تو دیکھیں، آخر وہ کیا راز ہے جو اللہ نے اسے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ شروع میں تو حضرت آدم علیہ السلام اس کے لیے قطعی طور پر تیار نہ تھے، لیکن پھر حضرت حوا علیہ السلام کے مسلسل اصرار پر بادل ناخواستہ وہ بھی راضی ہو گئے۔ ابھی ان دونوں نے پھل کو پورے طور پر چکھا بھی نہ تھا کہ ان کی سترگاہیں ایک دوسرے پر کھل گئیں، جس پر دونوں بدحواسی اور پریشانی میں جنت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنا بدن چھپانے لگے۔ اللہ نے دونوں کو پکارا اور فرمایا، کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا اور شیطان کے ورغلانے میں نہ آنا؟ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دونوں نے جب اللہ کی پکار سنی تو مارے خوف الہی کے کانپ اٹھے۔
نہایت لاچارگی اور عاجزی سے اپنی خطا پر نادم و شرمندہ ہوتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے ہمارے رب، ہم دونوں سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اب اگر آپ نے ہم پر رحم و کرم نہ کیا اور معاف نہ فرمایا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم دونوں ایک خاص مدت تک زمین پر ہی رہو گے، جہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور وہاں ہی مرنا ہے اور اسی میں سے پھر پیدا ہونا ہے۔ تو دونوں کو زمین کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند، حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ اور ابلیس کو بصرہ سے چند میل کے فاصلے پر دمستیمان کے مقام پر اتارا گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے ہند میں اترے تو ان کے پاس حجر اسود تھا اور جنت کے درختوں کے پتوں کی ایک مٹھی بھی تھی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ان پتوں کو زمین پر پھیلا دیا اور یہ خوشبودار درخت ان پتوں ہی کی پیداوار ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آنے کے بعد نہایت شرمسار اور افسردہ تھے۔ پھر حضرت حوا علیہ السلام سے علیحدگی نے بھی سخت پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ روایت میں ہے کہ آپ ایک طویل عرصے تک اللہ کے حضور گڑ گڑاتے، فریاد کرتے اور آنسو بہاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی اس گریہ ازاری پر رحم آ گیا، اور پھر ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آ کر انہیں اللہ کی جانب سے معافی کی نوید سنائی۔ حضرت آدم علیہ السلام خوشی سے سرشار بارگاہ خداوندی میں سر بسجود ہو کر شکر بجا لائے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں لے کر مکہ آئے، جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی بنیاد رکھی اور حجر اسود کو کعبہ کی دیوار پر نصب فرمایا، پھر اس کے گرد طواف کیا۔ طواف سے فارغ ہو کر حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں جبل عرفات پر لے گئے، جہاں حضرت حوا علیہ السلام تشریف فرما تھیں، لیکن طویل عرصے کی جدائی اور حالات نے بہت سے جسمانی تغیرات پیدا کر دیے تھے، چنانچہ دونوں ایک دوسرے کو پہچان نہ پائے، جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دونوں کا تعارف کروایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہو گئی تو انہوں نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے میرے پروردگار، میں آپ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ آپ میری مغفرت فرما دیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، تو نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے جان لیا جبکہ میں نے ان کو اب تک پیدا نہیں فرمایا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار، جب آپ نے مجھے اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا اور مجھ میں جان ڈالی، پھر میں نے اپنا سر اٹھایا تو عرش پر لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو میں نے جان لیا کہ جس ذات کا نام آپ نے اپنے نام کے ساتھ میں لایا ہے، اس سے بڑھ کر آپ کے نزدیک اور کوئی محبوب نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا، اے آدم، تو نے سچ کہا، وہ میرے نزدیک سب سے محبوب ہیں، اور جب تو نے ان کے وسیلے سے مجھ سے مانگ لیا تو پس میں نے تیری بخشش کر دی، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں آپ کو بھی پیدا نہ کرتا۔ ناظرین، یہ واقعہ کچھ روایات میں اس طرح سے بھی لکھا ہے، لیکن پھر ایسا ہوا کہ شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کے ستر جو ان سے چھپے تھے ان پر کھول دے۔ اس نے کہا کہ تمہارے پروردگار نے اس درخت سے جو تمہیں روکا ہے تو صرف اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو تم فرشتے بن جاؤ یا دائمی زندگی تمہیں حاصل ہو جائے۔ اس نے قسمیں کھا کھا کر یقین دلایا کہ میں تم دونوں کو خیر خواہی سے نیک بات سمجھانے والا ہوں، غرض یہ کہ انہیں فریب میں لے آیا۔ پھر یوں ہی ایسا ہوا کہ انہوں نے درخت کا پھل چکھا، ان کے ستر ان پر کھل گئے، اور جب انہیں اپنی برہنگی دیکھ کر شرم محسوس ہوئی تو باغ کے پتے اوپر تلے رکھ کر اپنے جسم پر چپکانے لگے۔ اس وقت ان کے پروردگار نے پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہیں روک دیا تھا؟ اور کیا میں نے نہیں کہہ دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ انہوں نے عرض کیا، پروردگار، ہم نے اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کیا، اگر تو نے ہمارا قصور نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہمارے لیے بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں سے نکل جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اب تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے، اور یہ کہ ایک خاص وقت تک وہاں کے سامان زندگی سے فائدہ اٹھاؤ گے، اور فرمایا تم اس میں جیو گے، اس میں مرو گے، پھر اسی سے نکالے جاؤ گے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو جنت سے اترنے کا حکم دیا اور فیصلہ فرمایا، تم انسان اور شریر جنات زمین پر بھیجے جا رہے ہو، تم زمین میں ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، قیامت تک تم ایک دوسرے کے خلاف رہو گے،
اس دوران جو میرے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو شیطان کے راستے پر چلے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ تمہیں ایک وقت تک دنیا میں رہنا ہوگا، فائدے اٹھانے ہوں گے، تم یہیں زندگی بسر کرو گے اور یہیں مرو گے اور یہیں سے ہی دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم و حوا علیہ السلام دونوں کو الگ الگ مقامات پر اتارا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کوہ ہند میں اور حوا علیہ السلام کو جرہ میں۔ دونوں بہت شرمندہ تھے، انہوں نے اپنی غلطی پر توبہ کرنا چاہی، لیکن الفاظ سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ اللہ نے انہیں یہ کلمات سکھائے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ الاعراف میں کیا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم اپنی جانوں پر ظلم کر گزرے ہیں، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم نامراد لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ جب انہوں نے یہ کلمات کہے تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا، اور وہ عرفات کے میدان میں ایک دوسرے کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہیں سے دنیا میں انسانیت کے دور کا آغاز ہوا۔ روایات کے مطابق حضرت حوا علیہ السلام نے 20 بار ولادت کی تکلیف اٹھائی۔ ہر بار جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی۔ جو ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے وہ سگے بہن بھائیوں کی طرح ہوتے، ان کی شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ جو الگ الگ پیدا ہوتے تھے ان کی شادی ہو سکتی تھی۔ انسانی آبادی کے لیے اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہی حکم بطور شریعت نازل فرمایا تھا۔ اس طرح بی بی حوا نے کل 40 بچوں کو جنم دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نبی ہیں، لیکن تشریعی نبی نہیں، بلکہ ان نبیوں میں سے ہیں جو دنیا کی شروعات میں تعلیم انسان کے لیے بھیجے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وہ سب سکھایا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھایا۔ سب ایک اللہ کی عبادت کرتے، کھیتی باڑی کرتے اور جانوروں کو پالتے۔ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اصل عمر 1000 سال تھی۔ اپنی عمر کے 40 سال آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دینے کا کہہ دیا تھا، اس لیے آپ علیہ السلام کا انتقال 960 سال کی عمر میں ہوا۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کی، غسل دیا، خوشبو لگائی اور دفنا دیا۔ آپ علیہ السلام کی موت کے بعد حضرت شیس علیہ السلام کے سر پر نبوت و خلافت کا تاج سجایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1 سال بعد حضرت حوا علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا۔ اماں حوا علیہ السلام کے مقبرے کے بارے میں کیا اقوال ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ حضرت آدم اور اماں حوا علیہ السلام کو زمین پر اتارتے وقت اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے خبردار فرمایا۔ ناظرین، یاد رہے کہ ابلیس کی وجہ سے حضرت آدم اور اماں حوا علیہ السلام کو جنت سے نکلنا پڑا تھا۔ ابلیس کے آدم و حوا علیہ السلام کو بہکانے کا ذکر سورہ طٰہٰ میں اس طرح آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تھا آدم کے آگے جھک جاؤ، سب جھک گئے تھے مگر ابلیس نہیں جھکا، اس نے انکار کیا۔ اس پر ہم نے کہا، اے آدم، یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکال کر رہے اور تم محنت میں پڑ جاؤ۔ تمہارے لیے اب ایسی زندگی ہے کہ نہ تو اس میں بھوکے رہتے ہو، نہ برہنہ، نہ تمہارے لیے پیاس کی جلن ہے، نہ سورج کی تپش۔ لیکن پھر شیطان نے آدم کو وسوسے میں ڈالا، اس نے کہا، اے آدم، میں تجھے ہمیشگی کے درخت کا نشان دے دوں اور ایسی بادشاہی جو کبھی زائل نہ ہو۔ چنانچہ دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا اور دونوں کے ستر ان پر کھل گئے۔ تب ان کی حالت ایسی ہو گئی کہ باغ کے پتے توڑنے لگے اور ان سے اپنا جسم ڈھانکنے لگے۔ غرض کہ آدم اپنے پروردگار کے کہنے پر نہ چلا، پس وہ بے راہ ہو گیا۔ پھر اس کے پروردگار نے اسے برگزیدہ کیا، اس پر لوٹ آیا، اس پر راہ کھول دی۔ چنانچہ اللہ نے حکم دیا تھا، تم دونوں اکٹھے یہاں سے نکل چلو۔ تم میں سے ایک دوسرے کا دشمن ہوا، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس یعنی تمہاری نسل کے پاس کوئی پیام ہدایت آیا تو جو کوئی میری ہدایت پر چلے گا وہ نہ تو راہ سے بے راہ ہوگا نہ دکھ میں پڑے گا۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ شیطان نے تکبر کیا اور اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ہوا، اور چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے پر اس سے اس کا مقام و مرتبہ لیا گیا تھا، تو وہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کا دشمن بن گیا، اور قیامت تک یہ اولاد آدم کا دشمن ہی رہے گا۔
یاد رہے کہ جنت میں تو آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو کسی چیز کی فکر نہ تھی، نہ کھانے پینے کی، نہ لباس کی، لیکن جیسے ہی دنیا میں اتارے گئے تو آپ کو ہر طرح کی فکریں لاحق ہو گئیں، اور اب آپ کو اپنی محنت سے اپنی پیاس اور بھوک مٹانی تھی اور لباس کی بھی فکر کرنی تھی۔ لباس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس اتارا ہے تاکہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو، اور بہترین لباس تقوی کا لباس ہے۔ ناظرین، یہاں اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کے لیے دو طرح کے لباسوں کو ذکر فرمایا ہے۔ ایک لباس وہ جو انسان کو ستر چھپانے کے لیے چاہیے اور ظاہر زینت کے لیے چاہیے، اور فرمایا کہ اصل لباس تو تقوی ہے، یعنی ظاہر لباس بھی ضروری ہے لیکن تقوی کا ہونا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ تقوی ہی انسان کو شیطان اور نفس کی پیروی سے بچا سکتا ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو شیطان کے فتنوں سے خبردار بھی فرمایا ہے، جیسا کہ سورہ اعراف میں ارشاد ہے، اے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان پھر تمہیں اس ہی فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے لباس ان پر سے اتروائے تھے تاکہ ان کی شرمگاہیں بے پردہ ہو جائیں۔ وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں پر سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ اور سورہ یاسین میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے اولاد آدم، کیا میں نے تم کو ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو شیطان سے بار بار خبردار کیا ہے تاکہ انسان اس کے مکر و فریب سے دور رہے۔ یاد رہے کہ ابلیس انسان کا ازلی دشمن ہے اور ابد تک انسان کا دشمن رہے گا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام، اماں حوا علیہ السلام اور ان کی اولاد کی تخلیق کیوں فرمائی۔ ناظرین، یاد رہے کہ جب کچھ نہ تھا تو اللہ تھا۔ اللہ نے چاہا کہ میری ربوبیت اور خالقیت کا اظہار ہو۔ اللہ کے ارادے میں جب یہ بات آئی کہ میری عظمت کا اظہار ہو تو ضروری ہوا کہ عظمت کو پہچاننے اور اللہ کو جاننے کے لیے کوئی مخلوق ہو۔ جیسے ہی اللہ نے یہ چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، خالق کے ارادے میں جو کچھ تھا قاعدوں، ضابطوں، فارمولوں اور شکل و صورت کے ساتھ عالم وجود میں آ گیا۔ عالم وجود کا نام کائنات ہے۔ کائنات ایک ایسے خاندان کا نام ہے جس میں بے شمار انواع ایک کنبے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ناظرین، عظمت و ربوبیت اور خالقیت کے اظہار کے لیے ضروری تھا کہ کوئی مخلوق ایسی ہو جو حکمت کائنات کے رموز سے واقف ہو۔ واقفیت کے لیے لازم تھا کہ مخلوق ان صفات کی حامل ہو جو کائنات کی تخلیق میں کام کر رہی ہیں۔ اس مقصد کے لیے اللہ نے انسان کو اپنی صفات پر تخلیق کیا اور اسے ان صفات کا علم عطا کر کے خلافت و نیابت سے سرفراز کیا۔ جیسا کہ سورہ بقرہ میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ مذکور ہے کہ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ فرشتوں سے کیا اور انہیں بتایا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے عرض کیا کہ اگر آدم علیہ السلام کی پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ آدم رات دن تیری عبادت کرے گا اور تیری عظمت و بزرگی بیان کرے گا، تو ہم پہلے سے ہی اس کام کے لیے موجود ہیں۔ ہم ہر لمحہ تیری حمد و ثنا میں لگے رہتے ہیں اور بغیر کسی حیل و حجت کے تیرا حکم بجا لاتے ہیں۔ اس مٹی کے پتلے سے فتنہ و فساد کی بو آتی ہے۔ تو اللہ نے فرشتوں کی بات کو رد نہیں کیا اور ارشاد فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ ناظرین، پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کائنات کے رموز اور فارمولوں کا علم عطا کر کے فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرشتوں سے کہا کہ اگر تم حکمت کائنات سے واقف ہو تو بیان کرو۔ فرشتوں نے عرض کیا، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں سکھا دیا ہے، اور حقیقت میں علیم و حکیم آپ ہی ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے سامنے اللہ کے عطا کردہ علم کا مظاہرہ کیا تو اللہ نے فرمایا، میں نے نہ کہا تھا کہ تم کو مجھ کو معلوم ہے پردے آسمان و زمین کے، اور معلوم ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو۔ شرف انسان پر مہر تصدیق ثبت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کر کے ان کی حاکمیت کو تسلیم کر لیں۔
ناظرین، معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام اور ان کی اولاد کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ کی ذات کو پہچانے اور اس کی اطاعت و بندگی کرے اور اس زمین میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بن کر زندگی بسر کرے اور خود کو شیطان کی گمراہیوں سے محفوظ رکھے۔ یہاں ہر انسان کو اپنی زندگی کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے ہم اس مقصد پر زندگی بسر کر رہے ہیں یا ہم اپنے مقصد کو بھلا چکے ہیں۔ ناظرین، آئیے اب آپ کو اماں حوا علیہ السلام کے مقبرے کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کا مقبرہ کہاں موجود ہے۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ جدہ کے باہر سمندر کے کنارے ایک قبر کا نشان ہے جس کے متعلق لوگوں کا خیال ہے کہ یہ اماں حوا علیہ السلام کی قبر ہے۔ یہودیوں کی روایات کے مطابق آدم اور حوا علیہ السلام کی شادی میں خدا، جبرائیل علیہ السلام اور دوسرے فرشتے شامل تھے۔ جنت سے نکلنے کے بعد آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے مکہ کا سفر کیا اور خدا کی عبادت کی اور یہیں حوا علیہ السلام کو پہلا حیض آیا۔ کہا جاتا ہے کہ 10 قسم کی سزائیں حوا اور اس کی بیٹیوں کو تجویز ہوئیں، جن میں حیض آنا، حمل اور وضع حمل کی تکالیف شامل ہیں۔ پھر کہا گیا کہ اگر وہ اپنے خاوند کی وفادار رہے گی تو اس کے ساتھ جنت میں جائے گی، اگر وہ بچے کی پیدائش کے دوران میں وفات پا جائے تو شہید کا مرتبہ پائے گی۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حوا حضرت آدم علیہ السلام کے 2 سال بعد فوت ہوئیں اور ان کے پہلو میں دفن کی گئیں۔ ناظرین، جہاں تک بات ہے جدہ میں اماں حوا علیہ السلام سے منسوب قبر کی، تو اس حوالے سے مورخین کی رائے میں اختلاف ہے۔ بعض سیاحوں اور مورخین نے جو تفصیلات بیان کی ہیں ان سے لگتا ہے کہ اماں حوا علیہ السلام جدہ میں دفن ہیں اور جدہ میں ایک قبرستان مقبرہ اماں حوا ضرور موجود ہے۔ یہ مقبرہ جدہ کے العماریہ محلے کے آخر اور صحیفہ محلے کے شروع میں واقع ہے۔ بعض مورخین کا دعویٰ ہے کہ یہی وہ مقبرہ ہے جہاں اماں حوا علیہ السلام دفن ہیں، اسی لیے اس کا نام مقبرہ اماں حوا پڑ گیا۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک کی اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔